السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 19 اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، یہ ایپیسوڈ 20 ہے۔ سعد ان سب کو لے کر ایک بہت بڑے اور اچھے ریستوران آیا تھا۔ ہاد اور ایمان دلہا دلہن کے روپ میں وہاں نہیں آ سکتے تھے۔ ہاد فی الحال ایمان کو سب کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ شیروانی گاڑی میں رکھ کر ان کے پاس آیا تھا۔ اس نے ایمان کا ہم رنگ ڈریس پہنا تھا اور ایمان نے پہلی بار اسے شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ یہاں سے اب سب لوگ ہوٹل جائیں گے، سب کے رومز بکڈ ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں کو۔ ولیمہ ابھی نہیں تھا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ حمدان صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں ایمانوں کو اپنی دنیا میں لے کر جا رہا ہوں۔ یعنی ہماری ضرورت ختم؟ سید جبیل نے طنزیہ کہا تو وہ مسکرا دیا۔ دیکھو بھائی، نکاح ہو گیا، کھانا آپ لوگ کھا چکے، تو بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ بابا جان اس کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ حنیفہ بھائی نے سید ضیاء جبیل کو مخاطب کیا۔ یہ پر پہلے سے ہی ہیں، محترم نے ہمیں اب دکھائے ہیں۔ وہ سب اسے آڑے ہاتھوں لے رہے تھے۔ سلمہ بیگم اور حمیزہ ان سب سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ باہر اب اندھیرا تھا اور ہلکی بارش بھی۔ ہانم گاڑی میں تھی اور اس کی گاڑی بالکل سادہ تھی۔ منہا اس کے پاس تھی۔ اس نے سعد کو سب ہدایات کیں۔ ہانم نے اس کی پیشانی کو چوما اور وہ ان سب کو خداحافظ کرتے باہر نکل آیا۔ تھینک یو منہا، اب تم جا سکتی ہو، اس نے جھکتے ہوئے منہا سے کہا۔ خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، پہلے پیسے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ نے اپنے والیٹ سے ATM نکال کر اسے دے دیا اور وہ خوش ہوتے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بھاگی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا، کپ فولڈ تھے اور پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک بار پہلے بھی ایمان نے اسے گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔ اس کا اسٹیئرنگ گھمانا ایسا تھا کہ وہ سالوں دیکھ سکتی تھی۔ اسے ایک سفید شخص کی خواہش تھی اور آج اللہ نے اسے سفید محافظ سے نوازا تھا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا خوبصورت ترین سفر تھا۔ خاموشی سے ونڈ اسکرین پر بہتی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ خود ہی بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے گود سے ہاتھ اٹھائے اور کنگنوں کے ٹکرانے کا شور گاڑی میں گونج اٹھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ بھوک لگی ہے؟ ہاد نے پوچھا۔ اور کوئی ایمانے سے پوچھتا کہ جب اللہ ایسے شخص سے نواز دے تو پھر کمبخت بھوک کا خیال کس کو آتا ہے؟ سارے وقت تو وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی تھی۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ اکیڈمی کے سامنے تھے۔ گارڈز نے گیٹ کھولا اور وہ گاڑی اندر لے گیا۔ گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ ہاد نے ایمان کی طرف دیکھا تو سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی یا سو گئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی دوا بھی ایسی تھی جسے لینے کے بعد غنودگی طاری ہو جاتی تھی۔ اس نے پیچھے سے اپنی شیروانی اٹھائی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بند کرنے پر ایمان کی آنکھ کھل گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں سامنے پتھریلی روش پھولوں سے سجی تھی اور دونوں جانب لگے پودوں پر برقی کمکمے جگمگ کر رہے تھے۔ اس کے استقبال کے لیے وہاں صرف وہی تھا اور وہی کافی تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اسے اٹھا لے گا اور وہ واقعی برستی بارش میں اسے اکیڈمی کے گیٹ سے لے کر عمارت تک اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تک لے آیا تھا۔ ایمان حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہاں پہلے ملازموں کے 3 کمرے تھے وہاں اب ایک ہی بڑا سا کمرہ تھا۔ جب تک گھر نہیں بن جاتا تمہیں یہاں ہی رہنا ہوگا میرے ساتھ، میں تمہیں اکیلے اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ایمان کو بیڈ پہ بٹھایا۔ اس کے بالوں پر بارش کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ تم سکون سے بیٹھو، میں آتا ہوں، وہ اسے کہتے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور ایمان حیرانی سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کافی بڑا اور کھلا تھا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک بیڈ سے کافی فاصلے پر تقریباً دوسرے کونے میں سٹنگ ایریا تھا۔ کمرے میں ونڈو کے پاس روم پلانٹ رکھے تھے اور ڈریسنگ روم الگ تھا جس کا دروازہ کمرے سے ہی کھلتا تھا، لیکن ایک ڈریسنگ ٹیبل بیڈ کی بائیں جانب رکھا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پھول رکھے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ وہ حیرانی سے دیکھی گئی۔ شاید وہ کافی نفاست پسند تھا۔ ہر چیز اپنے ٹھکانے پر تھی۔ ایمان نے اپنی شال اتار کر سائڈ پر رکھ دی۔ وہ اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تھک گئی تھی اور اسے اپنے کندھے اور پاؤں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی بہت تیز چلی تھی۔ اسے ابھی تک یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ وہ جس شخص سے اتنی عقیدت رکھتی تھی کبھی سوچا نہیں تھا اسی کے بیٹے سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ روحان جبیل، ڈاکٹر روحان جبیل۔ ہاں، اس کہانی کی شروعات اسی سے ہوئی تھی۔ وہ عبداللہ شہاب کے اندھیروں سے خوف زدہ تھی۔ ایسے میں وہ جب روحان جبیل کے لیکچر سنتی تھی شدت سے خواہش کرتی تھی کہ کاش اس کا باپ بھی ویسا ہی ہوتا۔ پھر اسے بینش ملی، بینش مستقیم، آرجے کے دوست مستقیم عرف مکی کی بیٹی۔ وہ جبیل خاندان کو اچھے سے جانتی تھی اور وہی ذریعہ بنی تھی اسے اس خاندان تک لانے کا۔ وہ ان سب کی کہانی بینش کی زبانی بڑی دلچسپی سے سنتی تھی۔
پھر بینش نے اسے اپنے کزن عبدل سے متعارف کروایا جو ہاتھ تھا، لیکن بینش نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ روحان جبیل کا بیٹا تھا، اور ایمان کو شخص کی سفیدی نے اپنی جانب کھینچا تھا، پر وہ اس راز سے واقف نہیں تھی کہ 7 سمندر پار کسی اور دیس میں وہ شخص کے دل پر سالوں سے قابض ہے۔ اسے ہاتھ جبیل تک لایا گیا کیونکہ وہ ہاتھ کے دل میں رہتی تھی۔ اسے عبدل نے پابند کر دیا تھا اور وہ پابند رہا۔ اس نے ہمیشہ وعدے نبھائے۔ اس کی زندگی ہاتھ سے شروع ہوئی تھی، پھر عبدل، ادہم اور مشارب سے ہوتی واپس اسی تک لے آئی تھی۔ وہ سب تو ذریعہ بنے تھے، ایک دوسرے کی منزل تک پہنچنے میں مدد کی تھی۔ اسے عبدل یاد آیا، جانے وہ کہاں تھا۔ اسے عبداللہ شہاب یاد آیا جو پچھلے 6 ماہ سے لاپتہ تھا۔ اس کے دل میں ابھی تک ڈر تھا۔ ایسے وقت میں جب اولاد کو سب سے زیادہ باپ کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر بیٹی کو، عبداللہ شہاب نہیں تھا۔ وہ شخص تب نہیں تھا جب ایمان کو اس کی ضرورت تھی۔ اسے بے اختیار رونا آ گیا تھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور ہاتھ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ لیٹنا چاہتی تھی پر اسے جیولری تنگ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اتارا اور پھر بیڈ کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ اس نے ایمان کو دیکھا اور وہ بے ساختہ اس کی جانب لپکا۔ ایمان، تم کیوں اٹھی؟ میں ہیلپ کر دیتا نا۔ وہ اب اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس یہ تنگ کر رہی تھی، سوچا اتار دوں۔ اس کی نظر ایمان کے بالوں سے ہوتی اس کی گردن پر ٹھہر گئی جہاں 2 نشان تھے، پیدائشی نشان جو چمکتے نہیں تھے لیکن ان کا رنگ باقی جسم سے زیادہ سفید تھا، اس لیے وہ واضح ہوتے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اور اس نے اسٹول کو گھما کر ایمان کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں اتنی الجھن ہو رہی ہوگی، میں نوافل ادا کرنے گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دھلا دھلایا صاف شفاف چہرہ وضو کے بعد اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اب اس کے ہاتھ پکڑے اس کے کنگن اتار رہا تھا۔ تمہیں پاؤں پر زیادہ وزن نہیں ڈالنا تھا، سردی کا موسم ہے، درد ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، کیسے بتاتی درد پہلے ہی ہو رہا تھا۔ کوئی اتنی نرمی سے بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تو ہمیشہ نفرت سہی تھی۔ عبداللہ شہاب کا چیخنا چلانا، یہ شخص اتنی نرماہٹ کہاں سے لایا تھا؟ خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے ہاتھ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی، آنسو بس آنکھوں سے بہنے کو تیار تھے۔ پلیز رونا مت، اس کے کہنے کی دیر تھی اور وہ رو پڑی۔ سیریسلی میں نے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی کو روتے نہیں دیکھا۔ وہ اب اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمان، تمہاری برائڈل لک خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ روتے روتے ہنستی۔ آہستہ آہستہ اس کے رونے میں خاموشی آ گئی۔ اب وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا من پسند شخص محرم کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ خاموش تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لب پھڑپھڑا کر رہ جاتے تھے۔ شاید وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور کہنا شروع کیا، آپ کو پتہ ہے گلیشیئرز کیسے بنتے اور کیسے پگھلتے ہیں؟ ایمان کی غیر متوقع بات پر ہاتھ نے چونک کر ایمان کو دیکھا۔ اس کے وجود میں اب لرزش تھی، وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ وہ بولنے کے لیے کتنے پر تول رہی تھی۔ ایمان نے ایک نظر اس کے اجلے چہرے کو دیکھا جس پر الجھن پھیلی تھی اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ اسے ہی سننا چاہتا تھا۔ جب خالی، خشک یا پھر ہری بھری زمین پر برف پڑتی ہے نا، اور پھر وہ بند نہیں ہوتی، مسلسل جاری رہتی، کبھی مہینوں تو کبھی سالوں، اور اسے دھوپ کی ذرا سی بھی حدت نہ ملے تو پھر وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ پتھر بن کر گلیشیئر میں بدل جاتی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی اور وہ سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ اور پھر جب سورج کی حدت اور اس کی گرمی گلیشیئرز تک پہنچتی ہے تو سالوں سے جمی برف بھی دھیرے دھیرے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ بھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے من پسند شخص کو دیکھا۔ مجھے درد دیا گیا، مسلسل، لگاتار، ایسا درد جس کی سپلائی کبھی بند نہیں ہوئی، مجھے ملتا ہی رہا۔ پہلے بہت درد محسوس ہوتا تھا، پھر وہ اتنا بڑھ گیا کہ محسوس ہونا بھی بند ہو گیا، اور پھر اس درد نے مجھے پتھر جیسا سرد و جامد اور سخت بنا دیا۔ مجھے کہیں سے بھی جذبات کی یا اپنے پن کی حدت نہیں ملی۔ اب یہ برف پگھلتی ہی نہیں۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں تب سے میرا دل دھڑکنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد جمی برف اس کی حرکت پر مجھے درد پہنچاتی ہے۔ مجھے درد ہوتا ہے، پہلے جیسا ہونے میں درد ہوتا ہے۔ برف پگھلنے میں وقت لگے گا، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں گے، تھوڑا مان، تھوڑا اعتبار، کچھ دنوں کے لیے درد کو مجھ سے دور رکھیں۔ میں بھی انسان ہوں، مشین نہیں، اس جذبے کی حدت کو مجھ تک پہنچنے دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بات کے آخر پر ایمان نے زبردستی مسکرا کر اسے دیکھا جو اس کی بات سن کر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھوک لگی ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بولا بھی تو کیا۔ ایمان کو حیرانی نے آ گھیرا، تو کیا اس سے برا نہیں لگا تھا؟ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک ہاتھ کے ہاتھوں میں تھے، صاف شفاف ہاتھ جن پر مہندی نہیں لگی تھی۔
سب کہتے تھے اس کے ہاتھ خوبصورت ہیں اور اسے پہلی بار اپنے ہاتھ اس قدر خوبصورت لگے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہوگی۔ ایمان نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بنا کچھ کھائے میڈیسن تو نہیں لیتی ہوگی نا تم؟ نہیں تو، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میں کھانا لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جا چکا تھا اور جب تک وہ واپس آیا وہ اپنی جیولری اتار چکی تھی اور بالوں کا جوڑا بنا کر انہیں سمیٹ لیا تھا۔ ہاتھ میں کھانے کی بڑی سی ٹرے بیڈ پہ رکھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر نہیں کھاتا تھا لیکن آج کھا رہا تھا۔ وہ اس کا بیگ اٹھا لایا تھا جس میں اس کا سامان تھا۔ 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کر واپس روم میں تھی۔ تمہاری میڈیسن۔ وہ اس کی میڈیسن ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ اس نے ایمان کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے تھے۔ کیا ہوا، درد تو نہیں ہے؟ وہ سہارا دیتے بیڈ تک لایا اور پھر اسے میڈیسن دی۔ پاؤں درد کر رہا ہے، ایمان نے میڈیسن لیتے اسے بتایا اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ نرم قالین پر بیٹھا، اس کے پاؤں پر جیل لگاتا گرم پٹی کر رہا تھا۔ اس سے تمہیں سکون ملے گا اور درد بھی محسوس نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس نے پٹی کرنے کے بعد چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ ہاتھ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس سے پہلے کہ تم گر جاؤ تمہیں سو جانا چاہیے۔ جتنی وہ تھکی ہوئی تھی دوا نے اتنی جلدی اثر کیا تھا۔ ایمان نے بامشکل آنکھیں کھولیں۔ اب وہ بستر میں لیٹ رہی تھی۔ وہ اسے کمبل اوڑھا رہا تھا اور پھر اسے غنودگی میں جانے سے پہلے اپنی پیشانی پر اس کے نرم لمس کا احساس ہوا تھا، پر وہ آنکھیں نہیں کھول پائی اور سو گئی۔ ایک دن پہلے وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی اور کھا نہیں رہی تھی، صرف جوس کا گلاس تھامے اسے گھور رہی تھی۔ منہا۔ وہ کافی دیر جب یوں ہی بیٹھی رہی تو ماہم نے اسے پکارا۔ جب سے اس نے منہا کو ادم کے بارے میں نہ کی تھی وہ ایسی ہو گئی تھی، بالکل خاموش۔ اس کی ہنسی، اس کے کہے کہے سب کھو گئے تھے۔ منہا کہاں گم ہو؟ آواز پر بھی وہ نہ چونکی تو ماہم نے اسے دوبارہ پکارا۔ اسے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں۔ ادم اچھا لڑکا تھا لیکن وہ سریعام ڈرگز لیتا تھا اور اسے ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ جی؟ وہ خیالوں سے باہر نکلی اور اپنی ماں کو دیکھا۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ دل نہیں کر رہا۔ وہ سادہ شلوار قمیص میں تھی، دوپٹہ جانے کہاں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سوجن کا شکار تھیں۔ تمہارے پاپا تمہاری اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ مجھے کچھ وقت دے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ وہ صبر کرنا سیکھ رہی تھی پر صبر اتنی جلدی نہیں آتا۔ اس سے پہلے کہ ماہم مزید کچھ کہتی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ منہا نے بے صبری سے فون اٹھایا اور جیسے ہی اس نے میسج دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کی تصویر تھی۔ میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ادم کا میسج تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں وہ ایسے نہیں جا سکتا، میں آ رہی ہوں، میرا ویٹ کریں پلیز۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہم اس کی حالت دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ منہا ہوش میں آؤ۔ ماہم نے اسے کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑا اور وہ باقی جیسے ہوش میں آئی، پھر سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ 2 منٹ بعد وہ اسی تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر ایک شال تھی اور ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھامے وہ تیزی سے لاؤنج عبور کرنا چاہتی تھی، پر ماہم نے آگے بڑھ کر اسے پکار لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے غصے سے منہا کی نم آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ وہ جا رہے مما، ہمیشہ کے لیے۔ تو جانے دو، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ وہ ایسے نہیں جا سکتا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ منہا نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ منہا تم کہیں نہیں جاؤ گی، پلیز مجھے جانے دیں، بس ایک بار، آخری بار۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی، ماہم کو وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگی۔ منہا ہوش میں آؤ۔ ماہم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا تھا۔ منمناتی منہا ساکت ہو گئی۔ کیا کری ہو تم اپنے ساتھ، کیوں کری ہو ایسا؟ ماہم زور سے چلائی۔ منہا ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اگلے لمحے اس نے منہا کو اپنے پاؤں پکڑتے دیکھا۔ وہ اب ان قدموں میں بیٹھی تھی۔ پلیز مجھے ایک بار جانے دے ماما، بس ایک بار۔ وہ تڑپ اٹھی تھی اور ماہم کو کسی نے پتھر کا بنا دیا تھا۔ کوئی اپنی محبت کے لیے کسی کے پاؤں کیسے پکڑ سکتا ہے؟ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور منہا کو جیسے ہوش آیا۔ وہ چپل جوتے پہنے ہوئے تھی جو بھاگتے ہوئے اتر گیا تھا۔ وہ جوتا دوبارہ پہنتی باہر کی جانب بھاگی تھی اور ماہم سینے پر ہاتھ رکھتی وہیں بیٹھتے چلی گئی تھی۔ وہ جانے کیسے اسٹیشن تک پہنچی تھی اور اب پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹرین کھڑی تھی اور وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اب اسے فون کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کہاں ہیں آپ؟ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ نم لہجے میں بولی۔ پیچھے دیکھو۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور اس کے پیچھے ادھم کھڑا تھا، کندھوں پر سیاہ شال پھیلائے۔ وہ وہیں کھڑا تھا، سادہ شلوار قمیض میں۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھی اور پھر چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے بولی۔ نہیں جانتا۔ اس کے انداز میں اطمینان تھا۔ منہا نے پہلی بار اس کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت نہیں دیکھی تھی۔ وہ پرسکون تھا۔ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ منزل کی تلاش ضروری ہے، بھٹک بھٹک کر تھک گیا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے کہہ رہا تھا جو رونے کے باعث سرخ تھا۔
آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور بال بکھرے پڑے تھے۔ وہ کہیں سے بھی لندن والی منہا نہیں لگی تھی جو بہت مضبوط تھی۔ محبت نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اسے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ کب واپس لوٹیں گے؟ منہا نے خود پر ضبط کرتے پوچھا۔ اس کی دھڑکن تیز چل رہی تھی۔ نہیں جانتا، شاید کبھی نہیں۔ اور آنسو بے اختیار منہا کے گالوں پر بہنے لگے۔ تمہیں رونا نہیں چاہیے منہا، تم چاہتی تھی نا میں یہ لڑائی ختم کر دوں، دیکھو میں نے کر دی ہے۔ کیا ہیلر نے آپ سے جانے کو کہا؟ وہ اسی سے ملنے گیا تھا۔ اس نے مجھے راہ دکھائی، وہ ہولے سے بولا۔ وہ ہمیشہ ہی دکھاتی رہی پر میں اندھا بنا رہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا پر کہہ نہیں پایا۔ اگر میں آپ کو روکوں تو آپ رک جائیں گے؟ میں چاہوں گا تو مجھے مت روکو۔ اور منہا نے ضبط کا گہرا سانس لیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں چاہوں گا تم میرا انتظار مت کرو۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ نیچے۔ جب آپ کو اپنی منزل مل جائے تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ اور میں چاہتا ہوں منہا حارث واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ وہ ہنسے، جھومے اور خوش رہے کیونکہ وہ ایک خاص لڑکی ہے۔ اس پر یہ سوگواریت نہیں سجتی۔ وہ خاموش کھڑی سنتی رہی۔ ریلوے اسٹیشن پر ہارن بجا، ٹرین اب چلنے کو تیار تھی۔ منہا کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی۔ اس نے گھبرا کر ادھم کو دیکھا۔ کھو دینے کا، کبھی نہ دیکھنے کا ڈر اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس نے آگے ہو کر منہا کا گال تھپتا پایا۔ منہا کچھ کہنا چاہتی تھی پر حلق میں کانٹے اگائے تھے، ہونٹ خشک نیلے پڑنے لگے تھے۔ وہ اب اس سے دور ہو رہا تھا اور وہ اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ٹرین کا انجن سٹارٹ ہوا، جھنڈا لہرایا اور ٹرین جھٹکے سے آگے بڑھی۔ نہیں ادھم، اس نے ٹرین کی جانب قدم بڑھائے۔ واپس چلی جاؤ منہا، وہ دروازے میں کھڑا اس سے کہہ رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے بھاگنا چاہتی تھی پر اپنے پیاروں کے کتنے ہی چہرے آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی۔ وہ اب تیزی سے دور جا رہی تھی۔ وہ وہیں اسٹیشن پر ڈھہ گئی اور اب زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسٹیشن پر آتے جاتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ صرف دیکھ رہے تھے، اس کے درد سے تو صرف وہی واقف تھی۔ ٹرین دور جا رہی تھی اور اس کے رونے کی شدت بڑھ رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، جیسے اس سے اس کی پسندیدہ چیز کو چھین لیا گیا ہو۔ تم نے مجھے کوئی سنگی مجسمہ ہی سمجھا کہ جس پر کوئی بات، کوئی دکھ، کوئی تکلیف اثر ہی نہیں کرتی۔ تو سنو، دھوپ کی چبھن مجھے بھی ہوتی ہے، کسی کا سخت لہجہ مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، باتوں کے تیر مجھے بھی لگتے ہیں، کسی کی باہوں کا مضبوط حصار مجھے بھی چاہیے تھا، ایک اعتبار مجھے بھی چاہیے تھا۔ میں کوئی سنگی مجسمہ نہیں ہوں، ایک عام سی لڑکی ہوں۔ کاش تم مجھے کبھی خاص نہ سمجھتے۔ وہ اسے یاد کرتے ہاسٹل کے کمرے میں اپنے بستر میں دبکی رو رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ 5 بجے کے الارم پر کھلی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر الارم بند کیا اور آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، ہاتھ وہاں نہیں تھا۔ وہ جانے کتنے مہینوں بعد اتنی گہری اور سکون کی نیند سوئی تھی۔ کیوں نہ سوتی وہ، اب ہاتھ جبیل کی بیوی تھی۔ لیٹے لیٹے وہ مسکرا دی۔ نرم گرم بستر میں جیسے اس کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ پھر وہ کمبل اتارتی اٹھ بیٹھی۔ نماز کا وقت تھا، رات بھی وہ جلدی سو گئی تھی۔ اس سے اپنے پاؤں اور کندھے میں درد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے بیڈ سے پاؤں اتارتے نیچے رکھا۔ پاؤں پر ابھی بھی گرم پٹی تھی، ہاتھ نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ مسکان پھر سے اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر لنگڑا کر جلدی واش روم تک گئی جو کمرے کے دوسرے کونے پر تھا۔ 5 منٹ بعد وہ وضو کر کے باہر نکلی۔ تب اس نے کمرے میں ایک ٹیبل اور چیئر کا اضافہ نظر آیا۔ اس پر ہاتھ کا لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تھوڑی تلاش پر اسے جائے نماز بھی مل گیا۔ اس نے ذرا سا پردہ اٹھا کر گلاس ونڈو سے نیچے جھانکا۔ باہر ابھی اندھیرا تھا۔ غور کرنے پر اسے نیچے گراؤنڈ پر کوئی بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ تھا، رننگ کر رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ پھر اس نے جائے نماز بچھایا اور بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ شکرانے کے کلمات ادا کرتی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الگ ہی رونق تھی۔ کمرے میں گرمائش تھی اور بڑی سی شال لپیٹے وہ جائے نماز پر بیٹھی۔ کمرے سے مخصوص مہک آ رہی تھی جو اسے رات کو ہاتھ سے آ رہی تھی جب وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے اپنے اندر اتارنے لگی۔ پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دوبارہ پردہ سرکا کر دیکھا، وہاں ہاتھ نہیں تھا۔ وہ بیڈ کی جانب آئی اور اپنا فون اٹھایا۔ تب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھے پھولوں پر پڑی۔ پھولوں کے ساتھ ہی ایک فائل رکھی تھی جس پر ربن لگا تھا۔ فار یو مائی وائف۔ وہ مسکرا دی اور پھر اس نے ربن کھول کر فائل کو دیکھا اور اگلے لمحے اسے کمرے کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ وہ ہسپتال کے کاغذات تھے۔ ہسپتال اب اس کے نام پر تھا۔ وہ اس ہسپتال کی اونر تھی جس کی اونر نے اسے نکالا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر بار پڑھنے پر اسے یہی سمجھ آ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ہاتھ اندر آیا۔ میں تمہیں نماز کے لیے ہی اٹھانے آیا تھا۔
وہ جوتے باہر نکال کر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹاول تھا جس سے وہ اپنا منہ صاف کر رہا تھا۔ ٹی شرٹ میں اس کے بازو نمایاں تھے۔ یہ فائل؟ وہ بھی اختیار اس کی جانب بڑھی، لیکن پاؤں پر وزن پڑنے کے باعث اٹھنے والے درد نے اسے گرا کر گرنے پر مجبور کیا تھا، پر ہاتھ آگے بڑھ کر اسے تھام چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ دھیان سے چلو۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلائے کھڑا تھا جبکہ ایمان ابھی تک فائل میں الجھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اتنا مہربان تھا کہ اس کی مہربانیوں پر رونا آ رہا تھا۔ تمہارا گفٹ؟ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے تاثرات دے کر وہ تھوڑا سا جھکا اور اس کی ناک کو چھوا۔ لیکن یہ تو ہسپتال۔ یہ اب تمہارا ہے۔ وہ اسے یوں ہی تھامے کھڑا تھا۔ بڑی سی چادر کے حالے میں اس کا صاف چہرہ کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ یہ آپ نے خرید لیا؟ ہاں۔ ڈائریکٹر مان گئے؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ڈائریکٹر کو اس نے کیسے بنایا تھا یہ وہی جانتا تھا، پر اس لمحے جو بے یقینی ایمان کے چہرے پر تھی اسے طمانینت بخش رہی تھی۔ اس نے میری وائف کو ہسپتال سے نکالا، میں نے ہسپتال ہی خرید لیا، اب تمہیں کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اور ایمان کا دل بھر آیا، کیسے بن کہے وہ سب سمجھ لیتا تھا۔ وہ بے یقینی سے فائل کو دیکھتی رہی۔ لیکن اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ قیمت دے کر اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ تم نے تو مجھے کنگال ہی سمجھ لی ہے۔ ورلڈ بیسٹ ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں یار، پیسہ کہاں انویسٹ کرنا یہ بھی جانتا ہوں۔ جتنی انویسٹمنٹ تھی اب کام آ گئی نا۔ ایمان کو سمجھ نہ آیا، وہ ہنسے یا روئے۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے فائل تھامے کھڑی رہی۔ وہ وہاں کے لوگوں سے جڑ چکی تھی، ان کو تکلیف سے نکال کر اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اسپتال کو اپنا آپ دیا تھا، پھر اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ دکھ تو ہوا تھا پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ وزٹ کرنے ہیں ہسپتال؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتے کے بعد چلیں گے۔ وہ اب ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا تاکہ فریش ہو سکے، اور ایمان کے اندر زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے؟ ڈائریکٹر صاحب اپنے سامنے بیٹھے ہاتھ جبیل سے مخاطب ہوئے۔ نہ، میں تو آپشنز دے رہا ہوں آپ کو، یا ایمان کو یہاں رہنے دیں یا پھر ہسپتال دے دیں۔ وہ فارمل ڈریس پینٹ میں ملبوس تھا، کوٹ بازو پہ گرائے وہ کرسی پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ میز کی دوسری جانب ہسپتال کا ڈائریکٹر گہری کشمکش میں تھا۔ میں اسے یہاں نہیں رکھ سکتا، مجھے عجیب و غریب لوگوں کے فون آ رہے ہیں، اگر وہ یہاں رہی تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں ہسپتال دے دیں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ میں ہسپتال نہیں چھوڑ سکتا، کسی صورت نہیں، اور تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے مسٹر ہاتھ جبیل، وہ دبے دبے لہجے میں چلائے۔ آف کورس ہاتھ جبیل نہیں کرے گا، لیکن مسٹر گرے کر سکتا ہے۔ اس نے آنکھوں سے چشمہ اتارتے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ڈائریکٹر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ پھر ہاتھ نے گود میں رکھی فائل میز پر پھینکی۔ پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ میں آپ کے ہسپتال سے اتنے پیشنٹ ٹھیک ہو کر نہیں نکلے جتنے کہ اس دورانیے میں جب ایمان نے یہاں کام کیا۔ ڈائریکٹر نے وہ فائل اٹھائی جس کے پہلے صفحے پر سارے ریکارڈ مینشن تھے۔ 2 سال پہلے، ٹھیک 2 سال پہلے یہاں ایک پیشنٹ نے خودکشی کی تھی، خبر باہر نہیں نکل سکی۔ یہ بات سنتے ہی ڈائریکٹر کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ لڑکی یتیم تھی، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اور آپ نے اس خبر کو دبا دیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ ڈائریکٹر نے تھوک نگلا، بولنے کے لیے منہ کھولا لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ کیا ہو اگر اس واقعے کی ساری ویڈیوز باہر نکل آئیں؟ ڈائریکٹر نے ٹیشو نکال کر اپنے چہرے پر آیا پسینہ پونچھا۔ اتنی سردی میں بھی پسینہ بہہ نکلا تھا۔ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اگر میں اتنا بھی نہ کر پاؤں تو پھر تو میرے ڈیٹا سائنٹسٹ ہونے پر۔ اس نے اپنے چشمے کو سینے کے مقام پر شرٹ سے رگڑ کر صاف کیا اور پھر آنکھوں پر لگا لیا۔ اس کی گرے آنکھیں ڈائریکٹر کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ میں آپ کو اس کی ڈبل قیمت دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی۔ ویڈیوز وائرل ہوئیں تو ہسپتال ویسے ہی بند ہو جائے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ڈائریکٹر جانتا تھا وہ اب بچ نہیں پائے گا۔ اس نے کاغذات پر سائن کر دیے اور ہاتھ نے اسے قیمت ادا کر دی تھی۔ وہ شخص اس ہسپتال کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا جس کی موجودگی میں کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو اس نے ایمان کو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے دیکھا۔ وہ لپسٹک لگا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پل بھر کو ساکت ہوا۔ میں ریڈی ہوں۔ وہ لپسٹک بند کرتے واپس رکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بال کرل تھے جسے اس نے اونچی پونی میں باندھا ہوا تھا۔ اولیو گرین موٹا سوٹ پہنا تھا۔ یہ ایک شارٹ شرٹ اور کھلے پلازو کے ساتھ تھا جس کے گلے پر سفید موتیوں کا کام تھا۔ گلا گول تھا جو پورا بند تھا۔ کانوں میں سفید ننھے آویزے تھے اور ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ اب کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بڑی آنکھیں واضح تھیں اور وہ ٹین ایج لڑکی لگ رہی تھی جو کسی ٹور پہ جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو۔ میں جلدی ریڈی ہو گئی نا؟ وہ اب آہستہ آہستہ لنگڑا کر جلدی بیڈ کی جانب بڑھی۔ ہاتھ کو جیسے ہوش آیا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور اسے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا۔ وہ کتنی خوش تھی اور خوشی میں کتنی پیاری لگ رہی تھی، یہ ہاتھ نے آج دیکھا تھا۔ پاؤں دکھاؤ پہلے اپنا۔ وہ پھر سے نیچے بیٹھ چکا تھا۔
آپ نیچے مت بیٹھا کریں پلیز۔ وہ انکمفرٹیبل ہوئی۔ میں ان قدموں میں اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ اب چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان سے کوئی اعتراض بن نہیں پایا۔ اب وہ اس کے پاؤں کی پٹی کھول رہا تھا۔ تم نے کندھے کی پٹی کی؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ وہ میں شال لے لوں گی اوپر تو ہوا نہیں لگے گی، ایمان نے بہانہ بنایا۔ وہ اب جیل اٹھا لایا تھا اور اس کے مومی پیروں پر جیل لگاتے مالش کر رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد پٹی کی اور اچھے سے لپیٹ دیا۔ پھر جیل اٹھا کر واپس رکھی اور ہاتھ دھونے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد جب واپس آیا تو اپنی شرٹ چینج کر آیا تھا، سفید سے گرین، اس کے ہم رنگ پہنایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا گرین رنگ کسی پر اتنا سوٹ کرتا ہے۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑا بٹن بند کر رہا تھا۔ یہ صرف گرین نہیں، آلیو گرین ہے۔ گرین تو گرین ہوتا ہے نا؟ بالکل نہیں، سب الگ الگ ہیں اور سارے میرے فیوریٹ ہیں۔ سی فارم گرین، سیج گرین، آلیو گرین، جیڈ گرین، فارسٹ گرین، ایمرلڈ گرین اینڈ لائن گرین۔ اس نے سارے شیڈز گنوا دیے تھے۔ وہ ہنس دیا۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جسے بلیک سے زیادہ کوئی اور رنگ پسند ہے، کیونکہ یہ پہلی لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ ہے۔ وہ مسکراتے بھی اپنی شال لپیٹ رہی تھی۔ اور پھر گھنٹے بعد ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لوگ ہسپتال کی جانب رواں تھے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے باہر گھنے پیڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں جنگل بہت پسند ہے۔ ہاں، میں چاہتی ہوں میرا گھر جنگل میں ہو یا جنگل میرے گھر میں ہو۔ وہ فوراً بولی تھی۔ ہاتھ مسکرا دیا۔ کتنی خواہشیں تھیں جو اس نے اپنے اندر دبائی ہوئی تھیں، اب اسے کوئی پورا کرنے والا ملا تھا تو سب آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ہسپتال میں تھے۔ ہاتھ اسے سہارا دیتے اندر لایا تھا۔ اس نے سر پہ گرم سکارف لیا ہوا تھا اور سفید اونی شال کندھوں پر تھی۔ پاؤں میں سفید سنیکرز تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ صبح کا ٹائم تھا، زیادہ سٹاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی سے ملوانا ہے تمہیں؟ وہ اسے اس کمرے تک لے آیا تھا جس میں کبھی اس نے وقت گزارا تھا جب وہ اس ہسپتال میں تھی۔ ایمان نے نہ سمجھے کہ عالم میں گلاس ونڈو سے اندر جھانکا اور پھر سامنے بیڈ پہ لیٹے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ کو دیکھا۔ اندر لیٹا شخص عبداللہ شہاب تھا، اس کا باپ، جو پچھلے 6 ماہ سے لاپتہ تھا۔ ہاتھ نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ عبداللہ شہاب کی چیخیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھیں۔ ملو گی نہیں ان سے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا۔ اس سے ہاتھ چھڑا کر جانا چاہتی تھی پر ہاتھ نے اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ سب سے پہلا حق ہے ان کا تم پر، اور جنگ ان سے کی جاتی ہے جو اس قابل ہوں۔ وہ ہولے سے بولا تھا اور ایمان کو اپنی آنکھوں میں نمی امڑتی محسوس ہوئی۔ تم ہیلر ہو نا؟ تمہارا یہ مرہم سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے ایمان نے۔ وہ ہولے ہولے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس نے ایمان کو تھام رکھا تھا ورنہ وہ گر جاتی۔ خود ساختہ لڑائی ختم کر دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے پلکیں جھپکتے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلا۔ ماضی کی خوفناک یاد اپنی تمام تر خونی پنجوں کے ساتھ اس کے جسم سے چپک چکی تھی۔ تم آج نہیں بچو گی، تمہیں مرنا ہوگا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ چھوٹے سے کمرے میں عبداللہ شہاب اسے گلے دبا کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن عبداللہ شہاب کی گرفت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سیاہ یادیں۔ ہاتھ نے ایمان کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا اور پھر آہستگی سے اسے خود سے لگایا۔ وہ بے طرح تڑپ رہی تھی جیسے ابھی تک عبداللہ شہاب نے اس کا گلا دبا رکھا ہو۔ انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، انہوں نے میرا گلا دبایا تھا، انہوں نے میرا یقین نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ انسان سبھی بری یادوں سے نکل آتا ہے سوائے بچپن کے ٹراما کے، اور ٹراما بھی وہ جو باپ سے ملا ہو۔ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، میرا کبھی کوئی افیئر نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ کو بتا رہی تھی اور ہاتھ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اور ہاتھ اسے تھام کر آفس لے آیا تھا۔ وہ اسکول میں تھی، ایک ٹین ایج لڑکی جس کی دنیا اپنے کمرے اور کتابوں تک تھی۔ اسے عبداللہ شہاب نے گلا دبا کر مارنا چاہا تھا کیونکہ انہوں نے اس کی وہ ڈائری پڑھ لی تھی جسے وہ سب سے چھپ کر لکھتی تھی۔ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا، کوئی سہیلی نہیں تھی۔ وہ اپنے احساسات کو اپنی ڈائری میں لکھتی تھی۔ ایک دن عبداللہ شہاب نے اسے چھت پر ڈائری لکھتے دیکھ لیا، تب وہ نہم کلاس میں تھی۔ اس دن عبداللہ شہاب کو شک ہوا۔ پھر انہوں نے جب وہ اسکول میں تھی اس کے کمرے سے وہ ڈائری ڈھونڈ نکالی جس میں اس نے بہت ساری باتیں لکھی تھیں۔ اسے روحان جبیل جیسا باپ چاہیے تھا۔ لائف پارٹنر کا خیال تو اس کے ننھے ذہن میں تب تک آیا ہی نہیں تھا۔ اسے شاعری پسند تھی، چند اشعار لکھے اور عبداللہ شہاب نے اس بنا پر اسے مارنا چاہا تھا۔ وہ مر جاتی اگر اسے بچانے سلمہ بیگم نہ آتی۔ اس دن عبداللہ شہاب نے ایمان کے دل میں نفرت کی گہری ضرب لگا دی تھی۔ اس کے بعد وہ شاعری کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ اس نے کبھی کوئی ڈائری نہیں خریدی۔ وہ اپنے جذبات اپنے اندر ہی چھپا کر رکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اب صوفے پر بیٹھی اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے، اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔
وہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی کلائی میں نازک سا کنگن تھا جو حانم نے اسے دیا تھا اور وہ پہنی ہوئی تھی۔ وہ کنگن کمرے کی دھیمی روشنی میں جگمگ کر رہا تھا اور اس کی کلائی میں اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ ہاتھ سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کے کنگن سے کھیل رہا تھا۔ سوری، مجھے تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ معذرت کر رہا تھا۔ مجھے لگا تم ان سے ملنا چاہو گی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، اس کا سسکتا وجود وہ محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں آج بھی وہی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ ہاتھ اس کے وجود کی جنبش کو محسوس کر سکتا تھا۔ آج بھی بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی ہوں، ان سے ڈر کر۔ وہ اپنے وہ احساسات شیئر کر رہی تھی جو کسی سے نہیں کیے تھے۔ میں نے انہیں معاف کرنے کی کوشش کی، بچپن سے اب تک بہت بار۔ ہر بار انہوں نے میرا دل توڑا، اور جن لڑکیوں کے دل سب سے پہلے ان کے باپ توڑتے ہیں، ان کے لیے ہیل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ ہاتھ کو اس کے ہاتھوں کا سرد پن محسوس ہوا تو اس نے ایمان کا ایک ہاتھ اپنی گرم جیکٹ کے پاکٹ میں ڈال لیا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں دبا لیا، جبکہ ایک ہاتھ سے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ مشکل ہوتا ہوگا عام لڑکیوں کے لیے، لیکن تم تو ہیلر ہو نا، وہ پیار سے بولا تھا۔ ہیلر بننا اتنا آسان نہیں تھا، وہ بتا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کا ذہن عبداللہ شہاب سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں بہت بار گری۔ ہر بار جب کسی لڑکی سے سامنا ہوا جس نے فیملی ٹراما سہا تھا، میں فوراً ڈہ جاتی تھی۔ لیکن تم نے کر دکھایا ایمان نے، تم نے کر دکھایا، وہ جذب سے کہہ رہا تھا۔ ایمان نے گہرا سانس لیا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے کتنے قریب بیٹھا تھا، دل بھی اختیار دھڑکا۔ گرین شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے وہ اپنا مخصوص چشمہ آنکھوں پر سجائے تمام حسیات سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے کلون کی مہک ایمان کو ویسی بہت پسند تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ اب اس سے الگ ہوئی، چہرہ بلا وجہ ہی سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے لپٹ کر روئی تھی اور ہاتھ نے اسے خود سے لگائے رکھا تھا۔ وہ چند منٹ پہلے کا منظر یاد کر کے خفت سے آنکھیں میچ گئی۔ تو واپس چلے؟ وہ اس کی گریز پر مسکراہٹ دبا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، میں کچھ دیر یہاں رکنا چاہتی ہوں، شاید کچھ گھنٹے۔ وہ اسپتال کا راؤنڈ لگانا چاہتی تھی۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو تم یہاں رکو کچھ دیر، مجھے چھوٹا سا کام ہے، میں 1 گھنٹے تک تمہیں پک کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ بولا تو ایمان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اب رونا مت، وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھتے بولا۔ ایمان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں بھائی عورت کو عزت دینے کے معاملے میں ایک جیسے تھے۔ وہ جڑواں تھے، شاید 2 جسم 1 جان۔ عبدل بھی اسے ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ نہیں روتی، وہ ہولے سے بولی۔ گڈ گرل۔ وہ مسکرایا اور پھر جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور پھر دروازے کی جانب بڑھا۔ ایمان کو اس لمس کی تاثیر اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ میں نے اسٹاف کو ساری ہدایات کر دی ہیں، تمہیں راؤنڈ لگانا ہو تو ویل چیئر پر جانا، ایسے نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ ویل چیئر پر بیٹھی اس کمرے کے باہر کھڑی تھی جس میں عبداللہ شہاب تھے۔ ایک نرس اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی کرسی تھامے۔ دروازہ کھول دو، اس نے نرس سے کہا۔ لیکن میم، یہ پیشنٹ خطرناک ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا نقصان پہنچائیں گے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ تم دروازہ کھول دو اور چلی جاؤ، میں انہیں خود دیکھ لوں گی۔ آر یو شیور میم؟ نرس تذبذب کا شکار تھی۔ وہ ایمان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، پر ایمان کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دروازے کی سائڈ پہ لگا بٹن دبایا اور دروازہ دائیں سے بائیں جانب کھلتا چلا گیا۔ کمرے کا منظر واضح تھا، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے مریض خود کو نقصان پہنچا سکے۔ عبداللہ شہاب خود غرضوں میں ایک خود غرض، وہ بیڈ پہ بیٹھے چھت کو گھور رہے تھے۔ ایمان نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کیا اور پھر ویل چیئر کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ عبداللہ شہاب کا ایک ہاتھ بیڈ سے بندھا تھا، یہ ان کی سیفٹی کے لیے تھا، کبھی بھی اٹھ کر دیواروں میں سر مارنے لگ جاتے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر ایمان پر پڑی، اٹھ کر تیزی سے اس کی جانب لپکے، پر ہاتھ بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ اس کے قریب نہیں پہنچ پائے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی جو ہمیشہ ایمان کو دیکھ کر ابھرتی تھی، ان آنکھوں میں صرف بے بسی تھی۔ ایمان، وہ اب اسے پکارنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اسے دیکھ کر بےتاب ہوئے تھے۔ ایمان ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی، وہ اسے ویل چیئر پر بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ مسٹر عبداللہ شہاب الدین، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اس کا انداز سرسری تھا، جیسے وہ شخص اس کا باپ نہیں بلکہ اس کے لیے پیشنٹ ہی ہو۔ ایمان میری بچی؟ اس بار ایمان کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے بڑے پیار سے، حسرت سے۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی، 4-5 سالوں کی، اسے اپنے باپ سے بہت پیار تھا۔ وہ بار بار ان کی طرف لپکتی تھی اور عبداللہ شہاب ہر بار اسے خود سے دور کر دیتے تھے۔ اب ان کی آنکھوں میں حسرت تھی، کاش وہ اسے یوں تب نہ جھٹکتے، اسے خود سے دور نہ کرتے، پر گزرا وقت لوٹ کر نہیں آتا اور ہمیں پچھتاوے کے گہرے سمندر میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔
ایمان کی گود میں ان کی فائل رکھی تھی، اب وہ ان کی فائل کھولے پڑھ رہی تھی۔ عبداللہ شہاب الدین، عمر 58 سال، آپ کو ہیلوسینیشن ہوتے ہیں لیکن آپ کو سب کی پہچان ہے۔ اس نے فائل بند کر دی، وہ اب انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ چلا جا، چلا جا۔ عبداللہ شہاب چھت کی جانب دیکھتے کسی کو جانے کا کہہ رہے تھے، جیسے وہاں کوئی موجود ہو، انہیں منہ چڑھا رہا ہو، انہیں تنگ کر رہا ہو۔ پتہ ہے جب جب آپ اللہ سے سر عام لڑائی کرتے، انہیں ناؤز باللہ جھوٹا کہتے، میں تب تب ڈر جاتی تھی اور سوچتی تھی کہیں اللہ غصہ ہو کر آپ کا بدلہ ہم سے نہ لے۔ وہ اب سر جھکائے بیٹھے تھے، جیسے چھت سے لٹکتی مخلوق جا چکی تھی۔ پھر میں نے جانا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، دوسروں کا نہیں۔ جب آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی تب میں نے چاہا کہ ایک دن آپ کے اعمال آپ سے ملنے آئیں۔ عبداللہ شہاب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا لگتا ہے پاپا اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھ کر؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں، جبکہ عبداللہ شہاب تو ساکت رہ گئے۔ وہ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، ان کی چاروں جانب سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ آپ کے اعمال نہ صرف آپ سے ملنے آئے بلکہ کھینچ کر آپ کو کوہرے کے پار لے گئے۔ وہ انہیں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ عبداللہ شہاب نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا۔ یہ جن ڈیمنز کو آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کا اندر ہے۔ جب انسان اپنے اندر سے ملتا ہے تو اسے وہی کچھ نظر آتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ کیسا لگتا ہے اپنے آپ سے مل کر؟ عبداللہ شہاب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے پر زبان اٹھنے سے انکاری ہو گئی، تالو سے چپک گئی تھی۔ ہمیں جب اللہ کوئی خاصیت عطا کرتا ہے تو ہم اسے اپنا حق سمجھ کر وصولتے ہیں اور بدلے میں اپنی ہی دنیا کا خدا بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں شیطان کا جنم بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا اور پھر وہ اپنے مقام سے گر گیا۔ اللہ نے اسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ نہ صرف خود بھٹک رہا ہے بلکہ وہ ہم انسانوں سے بدلے لے رہا ہے۔ تو جب جب اللہ ہمیں غیر معمولی ذہانت سے نوازتا ہے تو شیطان ہمارے کان میں ایسی پھونک مارتا ہے کہ ہم اندھے، بہرے، گونگے ہو جاتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے ملنا ہے۔ مجھے معاف کر دو، عبداللہ شہاب کے لبوں سے پھسلا تھا۔ معاف کر دو مجھے۔ وہ اب بیڈ سے نیچے اتر کر گھٹنوں پر بیٹھ چکے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایمان نے آگے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان سے معافی مانگے۔ ان کی حالت پر ایمان کا دل کٹا تھا۔ وہ جانتی تھی سفر لمبا تھا، ان کا کوہرا زیادہ گہرا تھا، لوٹ آنے میں وقت لگتا، پر اسے یقین تھا وہ انہیں لے آئے گی۔ وہ ہیلر تھی، اس کا یہی کام تھا۔ وہ اس کا باپ نہ بھی ہوتا تو اسے یہ کرنا تھا۔ وہ ان کے اندھیروں میں جانے کے لیے تیار تھی تاکہ انہیں کوہرے کے پار سے کھینچ لائے، پر عبداللہ شہاب کے اندھیروں میں ایمان بنت عبداللہ کے لیے تکلیف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نکاح مبارک ہو ہاد، مس ایلف کال پر تھیں۔ آپ نہیں آئی نا؟ وہ خفا تھا۔ میں آنا چاہتی تھی لیکن ہیزل کی بگڑتی حالت کی وجہ سے نہیں آ پائی۔ ریسیپشن پر آؤں گی نا؟ کیسی ہے ہیزل اب؟ اس نے مس ایلف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو ڈھونڈ لائے گا اور اس نے ڈھونڈ لیا تھا۔ اب جب صحیح وقت آیا تھا اس نے مس ایلف کو ہیزل کے پاس بھیجا تھا۔ خفا ہے بہت، روئی ہے بہت، مس ایلف نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ پہلے اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، پھر اسے بتایا گیا وہ اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی تھی۔ سلطان ملک نے اسے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ اسے اٹھا لایا تھا۔ اس نے اس بچی کو اس کی ماں سے الگ کر دیا تھا۔ مان جائے گی، آپ فکر نہ کریں، وہ انہیں تسلی دیتے بولا۔ جانتی ہوں، مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا۔ کس لیے؟ وہ ہسپتال کی جانب گاڑی موڑتے بولا۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ایلف کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ یہ خوبصورت عورتیں اتنا روتی کیوں ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں اتنا آنسو؟ وہ انہیں تنگ کرنے لگا۔ لگتا ہے ایمانیں بھی بہت روتی ہے، مس ایلف فوراً بولی اور ہاتھ نے گہرا سانس لیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں سمندر میں ڈوب جاؤں گا جو اس کی آنکھوں سے بہہ جانے کو تیار رہتا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایلف روتے روتے ہنستی۔ خیال رکھیے گا اپنا اور ہیزل کا بہت سارا۔ وہ انہیں تاکید کرتے فون بند کر چکا تھا اور کچھ دیر وہ ایمان کو لیے سلمہ بیگم سے ملوانے جا رہا تھا۔ وہ ایمان سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ میرا گھر تو سونا ہو گیا، وہ آنسو صاف کرتے بولی۔ تو ارمان کو بلائیں باہر سے، وہ شادی کرے، گھر میں بہو آئے گی تو دل لگے گا آپ کا۔ وہ سلمہ بیگم کو تنگ کر رہی تھی، بظاہر ہنس رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں کو صرف وہ پڑھ سکتا تھا۔ وہ جس قیامت سے گزر کر آئی تھی صرف وہ جانتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے عبدل کا کنسرٹ ہے 4 دن بعد یہاں پاکستان میں؟ حمیزہ نے دھماکہ کیا۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ ان کا آخری کنسرٹ ہے، میں نے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس پر چیک کیا ہے، پچھلے 1-1.5 سال میں یہ دوسرا کنسرٹ ہے ان کا، اور وہ بھی آخری، اس کے بعد نو سنگنگ۔ ایمان کو گہری حیرت نے آ لیا تھا۔ وہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ٹی وی پر دیکھا تھا وہ پرانا شو تھا، ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ حمیزہ اسے خبریں دے رہی تھی جبکہ ایمان کا ذہن اس بات میں الجھا تھا کہ وہ پاکستان آ رہا تھا۔ ہاتھ نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے اور دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اسے اس ہوٹل لایا تھا جہاں جبیل خاندان رکا ہوا تھا۔ وہ سب اس سے مل کر خوش ہوئے تھے، سب نے اسے ڈھیروں گفٹس دیے تھے۔ وہ سب اب واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ خانم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا۔
یوں سمجھو میں نے اپنا دل نکال کر تمہیں دے دیا ہے، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے یہ اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی اور ایمان بس مسکرا دی۔ واپسی کے سفر پر وہ کافی تھک گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اسے خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں بس مڈز ہیں میرے، میں نے جو کورس سٹارٹ کیا تھا سائیکالوجی کا اس کے مڈز ہیں اور میری تیاری بھی نہیں ہے۔ آج ہی اسے ڈیٹ شیٹ موصول ہوئی تھی۔ کب ہے؟ 1 ہفتے بعد۔ ابھی تو 1 ہفتہ ہے، اچھے سے تیاری کرو، ہو جائے گی۔ وہ مسکرا دی۔ اب ہر کوئی آپ کی طرح ذہین نہیں ہوتا، اس نے ہاتھ کی طرف دیکھتے کہا۔ لیکن ہر کوئی پڑھ تو سکتا ہے نا۔ وہ فوراً بولا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ساری اداسی دور جا سوئی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے کلاس روم میں تھی، ویل چیئر پر بیٹھی تھی، پاؤں اور کندھے پر گرم پٹی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے درد کبھی بھی شروع ہو جاتا تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ لڑکیاں اس سے پوچھ رہی تھیں۔ اکیڈمی میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاتھ نے سب کچھ اچھے سے مینیج کیا ہوا تھا، یہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ ایمان نے اسے ہمیشہ کام کرتے دیکھا تھا۔ کس بات سے؟ ہم نے سنا ہے کسی نے آپ کا ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کروایا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ عورتوں کے سیشنز لیں۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے دوبارہ آپ کی جان لینے کی کوشش کی تو پھر؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھیں۔ سارا مسئلہ ہی تو جان کا ہے۔ جس دن ہم یہ بات سمجھ گئے کہ موت برحق ہے، اس دن ہم حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ مسکرائی تھی۔ اتنا کچھ سہ لینے کے بعد بھی کوئی اس کا حوصلہ نہیں توڑ پایا تھا۔ اور اب اسے کیسا ڈر؟ اب تو اس کا پروٹیکٹر ہاتھ تھا، ہیلر کا پروٹیکٹر۔ اچانک ابھرنے والی آواز پر اس نے گلاس ونڈو سے باہر دیکھا۔ سبھی لڑکیاں اٹھ کر ونڈو کے قریب آئی تھیں۔ باہر ہاتھ نے ایک لڑکے کو پیچھے گردن سے پکڑا ہوا تھا۔ لڑکا ہوا میں معلق تھا اور وہ اسے ایک ہاتھ سے ایسے ہی ہوا میں لٹکائے گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ ان کی نظروں سے دور ہو رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس گراؤنڈ میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس نے گیٹ کے قریب پہنچ کر لڑکے کو چھوڑا اور وہ زور سے زمین پہ گرا۔ یہ ایک 14-15 سالہ ٹین ایج لڑکا تھا جو نیا آیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا تھا۔ اکیڈمی میں اسموکنگ کرنا منع تھا اور اس لڑکے نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ یہاں اسموکنگ کر کے دکھائے گا، جبکہ ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ اپنے گروپ میں بیٹھا ویب کے کش لگاتا دھوئیں اچھال رہا تھا جب ہاتھ نے پیچھے سے آ کر اسے گردن سے دبوچا تھا، اور جیسے ہی وہ بیٹھا تھا ویسے ہی اٹھا لیا۔ اس کا قد دراز تھا اور بازو پورا سیدھا کرنے پر وہ لڑکے کو ہوا میں لٹکائے گیٹ تک لے گیا تھا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ دھڑام سے گرا۔ یہاں کے چپے چپے پر میری نظریں ہیں، اس نے گرے آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ لڑکا ہڑبڑا کر اٹھا اور اس کے طوطے اڑ گئے۔ باقی سب جہاں کھڑے تھے وہیں جیسے جم گئے تھے۔ کل تم یہاں وقت پر پہنچ جاؤ گے اور وہ بھی انسانوں کے روپ میں، نہیں تو اٹھا کر لے آؤں گا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ لڑکے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لڑکا اب سوری کر رہا تھا۔ اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے ایک ہاتھ سے یوں اٹھا کر لے آئے گا اور پھر پٹخ دے گا۔ اسے گھٹنے پر اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ ہاتھ اب واپس آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا، دوسرے سے اس نے بال سیٹ کیے اور پھر ٹی شرٹ کے گلے سے لٹکا چشمہ اتار کر آنکھوں پہ لگایا۔ اس کی چال میں بے نیازی تھی۔ ایمان اسے یوں چلتے گھنٹوں دیکھ سکتی تھی۔ واؤ، کتنی اسٹرانگ ہے نا یہ۔ لڑکیاں اب اسے ونڈو سے دیکھتے کہہ رہی تھیں یہ وہی لڑکیاں تھیں جو ایلیٹ اسکول سے آئی تھیں، اور ہینڈسم بھی، بالکل کسی ہیرو کی طرح۔ ایمان نے فوراً گلا کھنکار کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ کسی کو ایسے نہیں دیکھتے، غلط بات ہے۔ وہ بلا وجہ ہی پوزیسو ہوئی تھی۔ اس میں برائی کیا ہے؟ وہ اب جاننا چاہتی تھیں۔ وہ میرڈ ہیں اور کسی کے شوہر کو ایسے تاڑنا غلط بات ہے۔ ایمان کے دھماکے پر وہ 3 لڑکیاں صدمے میں جا چکی تھیں، جبکہ باقی اب اسے غور سے سن رہی تھیں۔ یہ اگلی رات کی بات تھی۔ ہاتھ کا لیپ ٹاپ کمرے میں رکھے چھوٹے سے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ جب سو جاتی تھی وہ وہیں بیٹھ کر کام کرتا تھا۔ اس کا چشمہ بھی اسی ٹیبل پر رکھا تھا اور وہ شاور لے رہا تھا۔ اس سے ہاتھ کا یہ چشمہ ہمیشہ ہی اٹریکٹ کرتا تھا۔ وہ جو اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، بیڈ سے اتری اور آہستہ آہستہ چلتے اس ٹیبل تک گئی۔ جس انداز سے اس نے اپنا چشمہ لگایا تھا جب وہ لڑکے کو گیٹ پر پھینک آیا تھا، وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ اس نے وہ چشمہ اٹھایا اور الٹ پلٹ کر اسے دیکھا، اور پھر اس نے وہ چشمہ اپنی آنکھوں پر ٹکا لیا۔ ویلکم ایمان۔ اچانک ہی اس کے سامنے اے آئی کی امیج ابھری۔ وہ اسی کے روپ میں تھی، اور ایمان نے چیختی ہوئی چشمہ اتار کر دور پھینکا۔ وہ اتنی بری طرح ڈر گئی تھی، اس نے بے ساختہ اپنے چہرے کو چھوا جس سے آگ نکل رہی تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ چشمہ اس سے کچھ فاصلے پر نرم و نازک قالین پر پڑا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز پر وہ جلدی سے باہر نکلا تھا اور پھر خوف زدہ کھڑی ایمان کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ چشمہ نیچے پڑا تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چشمے کی جانب انگلی کر کے بولی۔ ہاتھ نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو دبایا اور پھر آہستہ قدم اٹھاتا چشمے کے قریب آیا اور جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ میرا معمولی سا چشمہ ہے۔ وہ اب اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی اور اسے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے بال گیلے تھے جن سے پانی ٹپک رہا تھا۔
اچھا پھر لگا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں۔ وہ شرارتی مسکان لیے اس کی جانب بڑھا۔ نہیں، اس کو مجھ سے دور رکھیں، یہ بولتا ہے۔ وہ اب پیچھے کھسک رہی تھی۔ ہاتھ نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے تھاما۔ چشمے کب سے بات کرنے لگے؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا پر ایمان اس کی شرارت نہیں سمجھ پائی تھی۔ مجھے نہیں پتا لیکن میں نے کچھ دیکھا۔ وہ اپنا عکس دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ اب زور سے آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ ہاتھ نے بالوں کو جھٹکا دیا اور پانی کے قطرے اس کے چہرے تک گئے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا۔ وہ اب اسے چھوڑ کر چشمہ میز پہ رکھتا الماری کی جانب بڑھا اور تولیہ نکال کر بالوں کو اچھے سے رگڑا، جبکہ ایمان ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی آخر ہوا کیا تھا۔ اسے اب اس چشمے سے خوف آ رہا تھا۔ وہ جسے اپنے شوہر کا چشمہ اتنا پسند تھا وہ اب اسی سے ڈر رہی تھی۔ بال صاف کرنے کے بعد وہ دوبارہ میز سے چشمہ اٹھا لایا۔ میں نے بتایا تھا نا میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، ایک AI انجینئر۔ وہ اسے یاد دہانی کرانے لگا۔ ایمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا ڈیٹا سائنٹسٹ تھا۔ تم ایک ڈیٹا سائنٹسٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو ایمان نے، کہ وہ گلے میں اسٹیتھوسکوپ لگا کر گھومے گا؟ وہ اب اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ ایمان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ چشمہ لے کر اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں پر لگانے لگا۔ نہیں، وہ ڈر رہی تھی۔ ہاتھ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ مقام صرف تمہیں حاصل ہے ایمان نے، کہ میرے علاوہ اگر کوئی اس کی حقیقت سے واقف ہے تو صرف تم ہو۔ سب کے لیے یہ صرف عام چشمہ ہے لیکن یہ تمہیں پہچانتا ہے، تم اس سے بات کر سکتی ہو، صرف تم۔ اس نے چشمہ اس کی ناک پر ٹکا دیا۔ ایمان نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ ایمان نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ ڈونٹ اسکیئر مائی وائف۔ اس نے AI کو تنبیہ کی تھی اور وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اس کے سامنے بہت ساری اسکرینیں تھیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں وہ بہت پیچھے تھی اور ہاتھ اتنا ہی آگے تھا۔ یہ میرا کام ہے۔ بہت سارے سسٹمز اوپن تھے، ریکارڈز نظر آ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ جس کو تم نے دیکھا تھا وہ اسسٹنٹ AI ہے اور اس کی مدد سے میں یہ سب ہینڈل کر پاتا ہوں، اور ہاں وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے۔ وہ اسے بہت کچھ دکھا رہی تھی اور وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو آپ اس سے باتیں کرتے ہیں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ مطلب یہ کہ میں نے آپ کو آفس میں دیکھا ہے، مجھے لگا تھا آپ خود سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ یہ صرف چشمہ نہیں ہے، اس میں ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ کوئی سسٹم تک نہ پہنچ پائی اس لیے میں نے اسے لیپ ٹاپ میں نہیں رکھا۔ وہ اب اسے اپنے کام کی نوعیت سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی۔ آج عبدل کا کنسرٹ تھا۔ وہ ابھی تک ہاتھ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ پائی تھی۔ اب اس کا پورا فوکس اپنے مڈس کی طرف تھا۔ اسے یہ کورس کمپلیٹ کرنا ہی تھا۔ دن میں وہ پڑھتی رہی تھی کیونکہ رات کو میڈیسن لینے کے بعد فوراً اسے نیند آ جاتی تھی۔ مجھے بھی کچھ کام سے جانا ہے، تم سو جاؤ، میں جلد واپس آ جاؤں گا، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گارڈز نیچے ہی ہیں اور یہ کمرہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ وہ اسے دوا دیتے بتا رہا تھا۔ ایمان جو کافی تھکی ہوئی تھی وہ واقعی سونا چاہتی تھی۔ اس نے میڈیسن لی اور بستر میں لیٹ گئی۔ 10 بج رہے ہیں، 12 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ آج کافی سنجیدہ تھا یا پریشان؟ ایمان اسے دیکھتے گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے کمبل اوڑھا رہا تھا۔ جب اس نے ہاتھ کا ہاتھ پکڑ لیا وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اپنی زندگی کا وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو کبھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ضروری ہے، تم دعا کرنا۔ وہ اس کا ہاتھ دباتے بولا۔ ڈرا رہے ہیں آپ مجھے؟ ایمان کا دل دھڑک رہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ریلیکس رہو۔ وہ لائٹ آف کرتے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ اس نے اکیڈمی میں پوری سیکیورٹی رکھی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی لیکن پھر نرم بستر کی گرمائش اور دن بھر پڑھتے رہنے کے بعد اس کا ذہن اس قدر تھک چکا تھا کہ وہ جلد ہی سو گئی۔ لیکن پھر عجیب سے احساسات سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 10:40 تھے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ نیند جیسے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچتی رہی اب کیا کرے، پھر وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاتھ کے آفس میں روشنی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے آفس کی جانب بڑھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا پر وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک آفس کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ ہاں میں ریڈی ہوں۔ وہ کسی سے مخاطب تھا؟ ایمان تو جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ اس کے سامنے عبدل کھڑا تھا، سیاہ جینز شرٹ پر سیاہ چمکتا کوٹ پہنے جس کے کف کو فولڈ کیا گیا تھا۔ ہاتھ پہ بنا ٹیٹو نمایاں تھا اور بال چھوٹی سی پونی میں قید تھے۔ داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ پچھلی بار کی طرح اس بار کانوں میں بالیاں نہیں تھیں اور نہ ہونٹ کے قریب کوئی موتی چمک رہا تھا۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں تھا جس میں اکثر وہ اس سے ملتا تھا۔ عبدل؟ وہ بے یقینی سے زیر لب بڑبڑائی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا اور پھر چھٹک گیا جیسے وہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ کان میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس پر اس نے کسی سے کہا تھا۔ نیچے اکیڈمی کے باہر 2 سیاہ بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا جبکہ ایمان کے قدم جیسے جکڑے گئے تھے۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ عبدل؟ وہ بے یقینی سے گویا ہوئی۔ یہ میں ہوں ایمان نے۔ ہاتھ نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ایمان کو بلڈنگ اپنی اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا مجھے ایک ایسا کام کرنا ہے جو مجھے نہیں پسند۔ اس نے ایمان کے ہاتھوں کو سرد پڑتے دیکھا تھا۔ عبدل کہاں ہے؟ اسے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی اور ہاتھ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ اس نے مجھ سے آخری خواہش کی تھی کہ اس کا آخری کنسرٹ ایسا ہو جسے دنیا یاد رکھے۔
وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ عبدل کہاں ہے؟ وہ ضبط سے چلائی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اسے اٹھا کر آفس کے اندر لے گیا، سامنے رکھی اپنی کرسی پر بٹھایا اور اپنا چشمہ اٹھا کر لگایا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے ایمانے کو حقیقت سے آگاہ کرنے کا۔ اس نے اے آئی کو تلقین کی اور پھر چشمہ اس کی آنکھوں پر ٹکا دیا۔ وہ پلین تھا، اب کی بار کوئی اسکرین نہیں ابھری تھی۔ وہ جھکا۔ جب تم کہو گی ریڈی، یہ تمہیں عبدل سے ملوائے گی۔ وہ اسے بتا رہا تھا، پھر ایمان کو سنائی کہاں دے رہا تھا۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ میں جلد واپس آؤں گا۔ وہ اس کی پیشانی کو چھوتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ کتنی دیر بیٹھی رہی، خالی خالی دماغ کے ساتھ جو فریز ہو چکا تھا۔ کیا سچ تھا کیا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، اور اس وقت اسے ڈر لگ رہا تھا۔ عبدل اپنے کنسرٹ کے لیے نہیں آ سکا تو پھر کہاں تھا؟ آخری خواہش؟ اسے مائیگرین اٹیک ہوا تھا جو اب بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جیسے ہوش میں آئی۔ مجھے اس کا کنسرٹ دیکھنا ہے، وہ بولی تھی، اور اس کے سامنے اب سٹیج پر وہ اسے گٹار تھامے کھڑا نظر آیا۔ آر جے؟ وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے اپنے آخری کنسرٹ پر وہ لگ رہا تھا، ٹوٹا پھوٹا، بکھرا بکھرا۔ کتنا تیرا انتظار کیا، دل کو خفا 100 بار کیا، تجھ سے وفا میں نے کی اس قدر، تیری جدائی سے پیار کیا۔ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں عبدل کی داد سمیٹتا وہ شخص ہاتھ تھا۔ اس کے لفظوں سے تکلیف واضح تھی۔ وہ ایمان کو جس تکلیف میں چھوڑ کر آیا تھا اسے اب ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ بھیگے لہجے سے بولی۔ اچانک منظر بدلا۔ اس کے سامنے اب ہاتھ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا جہاں وہ لائیو تھا۔ اس کا سیشن ہو رہا تھا، لاکھوں لوگوں نے جوائن کیا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ وہ 2 جگہ پر کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جس پر وہ دن رات کام کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈ ہے لیکن لائیو شو ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے اسکرین پر لکھا آ رہا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر موجود ہوں تاکہ دشمنوں کو یہی لگے کہ وہ دونوں بھائی زندہ ہیں۔ کیا مطلب؟ عبدل کہاں ہے؟ ڈونٹ نو۔ ریڈی، اس نے کہا، اور فوراً اسکرین پر وہ نظر آیا، عبدل، وہ سامنے بیٹھا تھا۔ ہے ایمانے، دیکھو یہ میں ہوں، دیکھو میں ایک راک سٹار بن گیا ہوں۔ وہ گھوم کر خود کو دکھانے لگا۔ پتہ نہیں تمہیں اچھا بھی لگوں گا یا نہیں۔ وہ تھوڑا اداس ہوا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جنہیں روبرو نہیں کر پاؤں گا، اور پتہ نہیں کبھی تم سے مل بھی پاؤں گا یا نہیں، اس لیے سب ریکارڈ کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کب تک کرتا رہوں گا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ افسردہ مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلی تھی اور اس کی آنکھوں کی اداسی نے سارے منظر اداس کر دیے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی طوفانی محبت کرتا ہوں یا پھر مجھے تم سے عشق ہے، کیونکہ محبت عبدل کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تم بس یاد آتی ہو، تم یاد رہتی ہو، ویسے ہی جیسے بچپن میں رہتی تھی، اور میں ہاتھ کو تنگ کرتا تھا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لائے، کیونکہ اس نے تمہیں ڈھونڈنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ نیچے دیکھ رہا تھا، سامنے کیمرے میں نہیں، شاید نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تم ہاتھ کو کتنا جانتی ہو، پر اب وہ سب سے زیادہ تمہیں جان لے گا۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ اور بتاؤ پھر کیسا تھا میرا مکہ جو میں نے اس دن اسے مارا تھا؟ آخر کوئی ایک باکسر کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور شرارت سے پوچھنے لگا، پر اس کی آنکھیں ابھی بھی اداس تھیں۔ کیا اس دن تم نے کچھ نوٹس کیا تھا؟ سٹاپ پلیز۔ وہ مزید نہیں دیکھ پائی، اسے رونا آ گیا تھا۔ اب اس کی سماعت سے گانے کے الفاظ ٹکرا رہے تھے۔ میری دھڑکنوں میں ہی تیری صدا، اس قدر تو میری روح میں بس گیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ اب اس کے سامنے تھا، وہ اس کے جذبات محسوس کر سکتی تھی۔ تیری یادوں سے کب رہا میں جدا، وقت سے پوچھ لے، وقت میرا گواہ۔ 16 سال گزر چکے تھے، 16 وہ اس کے ساتھ رہی تھی ایک یاد بن کر۔ بس سارے غم میں جانا سنگ ہوں تیرے، ہر ایک موسم میں جانا سنگ ہوں تیرے، اب اتنے امتحان بھی نہ لے میرے۔ وہ اسے نظر آ رہی تھی، وہ التجا کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ابھی ایمان کا دل توڑ کر آیا تھا، پر یہ اس کی مجبوری تھی، اسے آج یہاں آنا ہی تھا تاکہ وہ اپنے بھائی کو بچا سکے۔ منظر پھر سے بدلا، عبدل اس کے سامنے تھا۔ اگر تم یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے ہاتھ نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، وہ تمہیں لے آیا ہے۔ وہ اب اسی سے مخاطب تھا۔ کیا چیز تھے وہ دونوں بھائی؟ ایمان کو اپنے سینے میں جلن کا احساس ہوا۔ ایمانے، اس نے پکارا، اور ایمان نے اپنے آنسوؤں کو روکتے اسے یوں دیکھا جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو، اور اس ٹیکنالوجی میں وہ اسے بالکل اپنے سامنے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ پورا سچ جانے بنا ریئیکٹ مت کرنا، کیونکہ بہت سارے راز ہیں جن سے تم واقف ہونے جا رہی ہو۔ وہ بول رہا تھا اور ایمان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بندے عہد تھا۔ کوئی بھی لڑکی تم پر اپنا دل ہار سکتی ہے۔ برو، یو آر ہینڈسم، اس کا مطلب میں بھی ہینڈسم ہوں۔ بائی دا وے میں بھی ایک راک سٹار ہوں اور تم سے کم مشہور نہیں ہوں۔
چلو آج کے دن ہاتھ بن کر دیکھتے ہیں، اس احساس کو جیتے ہیں کہ میں ایمانے کی چاہت ہوں۔ کیا مصیبت ہے، تم 13 سالوں سے عبدل بنے رہے ہو، میں نے کچھ کہا؟ اگر ایک دن کے لیے میں ہاتھ بن رہا ہوں تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ بڑے کم ظرف ہو یار۔ ہاتھ اسے پکارتا ہی رہ گیا تھا، لیکن وہ فون بیڈ پر پھینک کر روانہ ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے وہ ہیزل کے پاس گیا تھا جو اکیڈمی میں تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی چونک اٹھی۔ مصطفیٰ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ صبح اس کی ہاتھ سے بات ہوئی تھی، وہ اسلام آباد میں تھا، پھر اچانک یہاں کیسے آ گیا تھا؟ کیسی ہے مس ہیزل؟ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ اس کے سامنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بالکل یوں بیٹھا جیسے ہاتھ بیٹھتا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ پلیز بیٹھ جائیں اور بتائیں کوئی ایشو تو نہیں آ رہا یہاں؟ عبدل، وہ بڑبڑائی اور عبدل کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ کیا وہ اسے پہچان گئی تھی یا وہ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا؟ ایکسکیوز می، اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ وہ اپنے ساتھ روشنی لاتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا اور عبدل کو لگا کسی نے اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا ہو۔ وہ حیرانی سے ہیزل کو دیکھنے لگا اور پھر بنا کچھ کہے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ عبدل، اسے عقب سے آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا پر پلٹا نہیں۔ مقابلہ چھوڑ دو پلیز، اس نے جیسے التجا کی، لیکن وہ اپنے غصے میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پایا۔ اور کچھ دیر بعد وہ اس جگہ کھڑا تھا جہاں اسے ہاتھ کو بھیجنے کا کہا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک سیاہ گاڑی وہاں کر رکی اور وہ جلدی آنکھیں لیے اس میں بیٹھ چکا تھا۔ اس بات سے انجان کے ساتھ سمندر پار ہاتھ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر بھاگ رہا تھا۔ وہ داؤد کا نمبر ملا رہا تھا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا اور عبدل فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس رات ہاتھ نے انجانے خوف کو اپنی روح میں سرایت کرتے محسوس کیا تھا۔ وہ لوگ اسے کہاں لائے تھے عبدل یہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ گاڑی کے شیشے سیاہ تھے جن سے باہر دیکھنا ناممکن تھا، اور سیاہ کپڑوں میں ملبوس وہ لوگ اس کے ارد گرد مکھیوں کی طرح بیٹھے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ اس وقت وہ جس قدر غصے میں تھا وہ بھاگنا چاہتا ہی نہیں تھا، اسے ہاتھ سے بدلہ لینا تھا، اور اس نے شکار خود کیوں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے خالی کمرے میں بیٹھا تھا۔ کمرے میں صرف ایک میز اور 3 کرسیاں تھیں۔ وہ ایک جانب اکیلا بیٹھا تھا اور دوسری جانب 2 لوگ تھے، دونوں کے چہرے ماسک میں چھپے تھے۔ تم اب تک زندہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ یہ تو شاہکار ہو گیا، دوسرا بھی بولا تھا۔ خاموشی سے وہ سنتا رہا۔ ہاتھ خاموشی کی زبان بولتا تھا، اس لیے وہ بھی اس وقت خاموش بیٹھا تھا۔ سالوں پہلے جب میری لیب تباہ ہوئی میں تبھی سمجھ گیا تھا یہ کسی عام انسان کا کام نہیں۔ تو تم زندہ تھے، تم بچ گئے تھے۔ وہ شخص یقیناً ان لوگوں میں سے ایک تھا جس نے اسے بچپن میں اغوا کروایا تھا۔ تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے اس وقت میرا کتنا نقصان ہوا تھا، آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ تم نے میرے سالوں کی محنت کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتا رہا تھا کہ ہاتھ نے آخر کیا تھا۔ تمہیں ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، سالوں لگ گئے ہمیں تم تک پہنچنے میں۔ دوسرا شخص ابھی تک خاموش تھا۔ اور یہ تب ممکن ہوا جب تم اپنے اصل شناخت کے ساتھ سامنے آئے، کیونکہ ہاتھ ایک ہی تھا۔ 13 سال عبدل بنے رہنے کے بعد وہ ہاتھ کیوں بنا، وہ اب سوچ رہا تھا۔ خیر، ابھی ہم نے تمہیں یہاں ایک ڈیل کے لیے بلایا ہے۔ دائیں جانب بیٹھے اس شخص نے ہاتھ میز پر رکھتے کہا۔ ان کے اوپر ایک سفید بلب لٹک رہا تھا، جبکہ کمرے کی دیواریں جالی کی تھیں، اور جالی کے پار کیا تھا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم ہماری تنظیموں کا پیچھا چھوڑ دو، دوسرا شخص بولا، اور مجھے میری لیب کا سارا ڈیٹا چاہیے جسے تم نے اڑا دیا تھا، لیکن جانتا ہوں تمہارے پاس کہیں محفوظ ہوگا۔ پہلے شخص نے بھی اپنی شرط رکھی۔ اتنے خطرناک کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبدل منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، یعنی اب اس کے خلاف 2 دشمن اکٹھے ہو چکے تھے۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا۔ تو تمہارا بھائی نہیں بچ پائے گا، کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ وہ اسے دھمکی دے رہے تھے اور عبدل سن کر مسکرا دیا۔ نائس، وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ سامنے بیٹھے دونوں شخص اسے یوں مسکراتا دیکھ کر حیران ہوئے۔ اتنا آسان ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولا۔ چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہاں سرد سے تاثرات تھے۔ سب تمہاری طرح ماسٹر مائنڈ نہیں ہوتے، کچھ لوگ اپنے جذبات میں غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ عبدل کو لگا جیسے اسے سنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی نیڈ سم ٹائم، وہ اب کچھ سوچتے بولا تھا۔ اس نے روحان جبیل کا نہیں پوچھا تھا، اگر وہ ہوتا تو کبھی نہیں پوچھتا، اس لیے وہ بھی خاموش رہا۔ کتنا ٹائم؟ وہ اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ جتنا مجھے ڈھونڈنے میں لگایا ہے اتنا۔ اسے جیسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھنے لگے یوں جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو، اور پھر وہ واپس جانے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ ان 2 لوگوں نے اپنے آدمیوں کو اسے واپس لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا لگتا ہے یہ کون ہے؟ اس کے جانے کے بعد ایک نے پوچھا۔ ہاتھ تو بالکل نہیں، دوسرے شخص نے پورے یقین سے جواب دیا۔ تو اسے جانے کیوں دیا؟ ہم اسے ہاتھ سے چھپا کر کہیں نہیں رکھ سکتے، لیکن کچھ ایسا ضرور کر سکتے ہیں جس سے وہ ٹوٹ جائے۔ ان کی آنکھوں میں اب شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ عبدل جس گاڑی میں آیا تھا اسی میں واپس جا رہا تھا۔ وہ سب اس کے گرد یوں ہی بیٹھے تھے، اسے گھور رہے تھے جیسے کچا چبا جانا چاہتے ہوں۔
انہوں نے اسی جگہ پہ اتارا جہاں سے پک کیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ارد گرد دیکھا، شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گاڑیوں سے اتارتی زناٹے بھرتی آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ کامیاب رہا تھا اور اس وقت سیٹی پر دھن بجاتا آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک ہی کوئی اس سے ٹکرایا۔ یہ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ عبدل کو پتہ ہی نہیں چل پایا۔ اسے اپنی کمر میں ایک چبھن کا احساس ہوا۔ سوری سر، سوری۔ اس کے سامنے ایک ٹین ایج سا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھا، پر کچھ دیر ہی چلنے کے بعد اسے اپنے جسم میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں، اسے اپنی ساری ہڈیاں ٹوٹتی پھوٹتی محسوس ہوئی تھیں۔ تکلیف اس قدر تھی کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ فٹ پاتھ پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور آنکھیں جیسے ابل آنے کو تیار تھیں۔ وہ زمین پر پڑا تھا اور اس کی نظریں آسمان پر تھیں۔ Did it hurt when you fell from heaven؟ اسے اپنے الفاظ یاد آئے۔ اس نے سیاہی کو چاروں جانب سے اپنے قریب آتے دیکھا تھا، موت کی سیاہی کو، سیاہ پنکھ پھیلائے وہ اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ صرف ایک انجیکشن کافی ہوگا۔ اگر وہ ہاتھ ہوا تو بچ جائے گا، اور اگر اس کا بھائی ہوا تو… لیب کے مالک نے چہرے سے ماسک اتار کر پورے اصرار انداز میں کہا۔ وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ وہ ہاتھ نہیں تھا، وہ بھلا کیسے سہ پاتا؟ گرے آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی، وہ ابھی تک آسمان پر ٹکی تھیں۔ اس کے گرد لوگ جمع تھے اور پھر کسی آندھی طوفان کی طرح ایک گاڑی وہاں کر رکی تھی۔ داؤد گاڑی سے اترا تھا۔ اس نے عبدل کو اپنی قوت لگا کر اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ اس سے پہلے ایمبولنس وہاں پہنچتی اسے وہاں سے فرار ہونا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا پیچھے سیٹ پر پڑا عبدل کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں تھا جو سہ پاتا، پر وہ اتنا عام بھی نہیں تھا جو یوں مر جاتا۔ 2 دن لگ گئے تھے ہاتھ کو ویلنسیا پہنچنے میں، اور جب اس نے عبدل کو دیکھا تھا اس کے اندر آگ جل اٹھی تھی۔ عبدل اسے جان سے پیارا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی ضد میں ہاتھ کو تکلیف پہنچائی اور ہمیشہ نقصان خود اٹھایا۔ وہ بے جان سا پڑا تھا۔ داؤد اسے اٹھا لایا تھا اور اسے پرائیویٹ میڈیکل کمپلیکس میں رکھا گیا تھا، جہاں اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ عبدل کی بس دل کی دھڑکن چل رہی تھی، باقی کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ داؤد نے پہلی بار ہاتھ کو یوں ٹوٹتے دیکھا تھا۔ وہ سنسان سڑکوں پر برستی بارش میں بے طرح چلایا تھا۔ عبدل اسے پھر سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ ابھی تو ملا تھا۔ میرا وجود میرے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ میں جس کو چھو لوں وہ مر جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے جان سے پیاروں کو ہمیشہ کھویا ہے۔ ہاتھ جبیل، وہ شخص جسے ہر طرح سے آزمایا گیا، نہ صرف جسمانی تکلیف دے کر بلکہ اپنے جان سے پیاروں کی تکلیف جو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اسے سب دکھایا گیا۔ ایک ساتھ 2 دکھ، ایک طرف پاگل خانے میں ایمانیں تھی اور دوسری طرف ہسپتال میں عبدل۔ وہ دونوں سے پیارے تھے اور دونوں سے تکلیف دے رہے تھے۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ ایسا مت کرو عبدل، رک جاؤ، کہیں مت جاؤ۔ وہ ہاتھ جبیل جس نے ساری جسمانی تکلیفیں سہ لی تھیں لیکن ظالموں سے رحم کی بھیک نہیں مانگی تھی، اس ہاتھ جبیل نے اپنے ہی بھائی کی منتیں کی تھیں، لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ کوئی پوچھتا ہاتھ جبیل سے، سہاراتوں میں اکیلے تڑپنا کیسا ہوتا ہے؟ اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دینا کیسا ہوتا ہے؟ روشنی اندھیرے کا سفر طے کر کے مسٹر گرے بنے رہنا کیسے ہوتا ہے؟ ظلم کے خلاف تنہا راتوں میں اکیلے لڑنا کیسا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہاتھ جبیل سے کہ خاص بن کر عام لوگوں کی دنیا میں پھنس جانا کیسا ہوتا ہے؟ جتنا وقت ایمان نے پاگل خانے میں گزارا تھا اتنا وقت عبدل کوما میں رہا تھا، اور جب وہ اٹھا دنیا یکسر بدل چکی تھی، کم از کم عبدل کے لیے۔ وہ سال جب ایمان نے خود کو دوبارہ کھڑا کیا تھا اور اسے لگتا تھا سب موو آن کر چکے ہیں، وہ سال سب نے اپنی اپنی تکلیفوں میں گزارا تھا۔ وہ عبدل تھا، ہاتھ کا بھائی، وہ اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اٹھ تو گیا تھا پر اس کے جسم کا نچلا حصہ بے جان ہو چکا تھا، وہ اب چل نہیں سکتا تھا۔ زیادہ وقت لیٹے گزارتا یا پھر بیٹھ کر، ہاتھ وہیں تھا اس کے پاس۔ ایمانے کو جب ارمان لے گیا تھا وہ عبدل کے پاس آ گیا تھا، وہ اس کا پورا دھیان رکھ رہا تھا لیکن اسے نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت بھی ہاتھ اسے کمبل اڑا رہا تھا جب عبدل کی نظریں ہاتھ پر جمی تھیں، جو اسے نہیں دیکھتا تھا نہ بات کرتا تھا۔ پہلی بار وہ اس سے خفا ہوا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا ہاتھ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جو اس کی ٹانگوں پر کمبل اڑانے کے بعد اس کی دوا نکال رہا تھا۔ عبدل کی آواز پر وہ رکا نہیں، یوں جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ تم نے کہا تھا میں ہاتھ بننا سہ نہیں پاؤں گا، اور تم نے ٹھیک کہا، دیکھو میں سہ نہیں پایا۔ ہاتھ نے اس کی بات سنی انسنی کی اور ہتھیلی پر رکھی دوا اس کے سامنے کی جسے عبدل نے تھام لیا تھا۔ وہ اب اسے پانی کا گلاس پکڑا رہا تھا لیکن اس بار وہ تھام نہیں پایا، اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ عبدل وہ باکسر تھا جو پاگلوں کی طرح لڑتا تھا، وہ اب چل نہیں سکتا تھا اور اس کے ہاتھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے۔ ہاتھ نے گلاس اس کے منہ سے لگایا اور عبدل نے پانی پی لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جبکہ ہاتھ کا چہرہ سرد سپاٹ سا تھا، جذبات سے آری۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے پلٹنے والا تھا جب اچانک عبدل کی آواز ابھری۔ مجھے بہت درد ہوا، میں نے کبھی مانا نہیں لیکن مجھے درد ہوا جب میں اپنے مقام سے گرا تب۔ عبدل دا فالن اینجل کو ہمیشہ درد ہوا جس سے اس نے اپنے غصے میں چھپا لیا۔
وہ پل بھر کو رکا، پر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ بند کر کے کمرے سے جا چکا تھا۔ اس پل موت کو قریب سے دیکھنا، جس پل مرنے کی خواہش نہ ہو، وہ پل انسان کو دو دھاری تلوار کی طرح کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈرتا تھا، لیکن موت کو یوں قریب سے دیکھ کر جو چیز سب سے پہلے ٹوٹی تھی وہ اس کی جھوٹی انا تھی، جس پر وہ سالوں قائم رہا تھا۔